السلام علیکم کلاس 5۔ آپ سبھی بچے اپنے اپنے اسلامیات کی کتابیں نکال لیں۔ اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سے سبق نمبر 3 پڑھا تھا، نجاست ناپاکی، اور یہ چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو چلیے آئیے، یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ استنجا، پیشاب اور پاخانہ سے فروغ ہونے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اسے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ گندگی کو پہلے پاک مٹی سے ڈھیلوں سے صاف کرنا چاہیے، اور پھر پانی سے اس طرح دھونا چاہیے کہ پاکی کا اطمینان ہو جائے۔ اگر مٹی کے ڈھیلے نہ ملیں تو پاک کنکر، پتھر، پکی اینٹ وغیرہ سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ البتہ روئی وغیرہ، کھانے کی چیزیں، گوبر اور لید جیسی ناپاک چیزیں، لکھنے پڑھنے کے کام آنے والا کاغذ، ہڈی، کوئلہ اور ایسے کنکر، پتھر یا اینٹ جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، استنجے کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے، اور کسی ایسی جگہ استنجا کرنا جہاں دوسرے شخص کی استنجا کرنے والے کے ستر پر نظر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پخانہ یا پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پہ کی گندگی کے اندر چلے جانے کا اندیشہ ہو، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں، آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ، راستہ یا پگڈنڈی میں، سایہ دار اور پھولدار درخت کے نیچے پخانہ پیشاب کرنا، چوہے وغیرہ کے بل میں پیشاب کرنا، پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، کسی ایسی جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنا کہ پیشاب بہہ کر اپنے نیچے کی طرف آئے یا اس کی چھینٹیں اپنے اوپر آئیں۔ وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے۔ نجاست حکمیہ، نجاست حکمیہ وہ ناپاکی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اسے گندگی اور ناپاکی قرار نہیں دیتا، لیکن اسلام اپنے پیروکاروں کو صفائی اور پاکیزگی کے جس بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ اس حالت پر ناپاکی اور گندگی کا حکم لگاتی ہے جسے بے وضو یا بے غسل کرنا۔ اس حالت میں نماز پڑھنا، قرآن شریف چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ناجائز ہے۔ چونکہ یہ گندگی نظر نہیں آتی اور شریعت نے اس پر ناپاکی کا حکم لگایا ہے، اس لیے اس نجاست حکمی یا نجاست شرعی کہتے ہیں۔ اس کو حدث بھی کہتے ہیں۔ نجاست حکمی یا حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر یعنی چھوٹا حدث نجاست حکمیہ کی وہ ہلکی قسم ہے جس سے بدن پاک کرنے کے لیے صرف وضو کرنا پڑتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حدث اصغر ہے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے، چاہے نماز فرض ہو یا نفل یا جنازہ کی نماز، یعنی کہ بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہم وضو کریں، پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے، یعنی کہ جب آپ تلاوت کریں تو اس کے لیے بھی آپ پہلے وضو کر لیں، یہ فرض ہے۔ بے وضو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ جو شخص قصداً بے وضو نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، بعض علماء نے تو اس کو کافر کہا، یعنی کہ بنا وضو کے آپ لوگ نماز کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو ایسے لوگوں کو علماء نے کافر کا نام بھی دے دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اچھے مسلمان بنیں، کافر نہ بنیں، اور وضو کے ساتھ ہی جو کریں وضو کے ساتھ کریں، وضو سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا واجب ہے۔ البتہ حدث اصغر کی حالت میں قرآن کو چھوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ وضو نہیں ہے تو مطلب
اسے قرآن کو چھوئیے نہیں، زبان تو پاک ہوتی ہے تو زبان سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غسل سے پہلے اور سوتے وقت وضو کرنا سنت ہے۔ باوضو رہنے کا بڑا ثواب ہے، اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ حدث اکبر یعنی بڑا حدث، نجاست حکمیہ کی وہ بڑی قسم ہے جس سے بدن پاک کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حالت میں قرآن شریف پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا بھی ناجائز ہے۔ وضو کے کیا فرائض ہیں، اب ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا چہرہ دھونا، یعنی اس طرح سے دھوئیے کہ پورا بھیگ جائے اور ذرا برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ سب وضو کے فرائض ہیں۔ ان 4 چیزوں سے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک عضو بھی دھونے سے رہ جائے یا ان کی بال برابر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی کہ وضو کو بہت ہی اطمینان سے کیجیے، اور نماز کے پہلے، تلاوت کے پہلے، عبادتوں کے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا وضو درست ہو، صحیح طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اور اگر صرف یہ 4 عضو دھل جائیں تو بھی وضو ہو جائے گا، چاہے کوئی اور کام نہ کیا ہو۔ البتہ سنتیں وغیرہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کا ثواب نہ ملے گا۔ وضو کی کیا سنتیں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیت یعنی ارادہ کرنا کہ میں خدا کی رضا کے لیے پاک و صاف ہوتا ہوں۔ دوسرا ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ تیسرا، ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنا، جیسے پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں دھونا۔ نمبر 4 پر ہے ہر عضو کو 3 بار اچھی طرح دھونا۔ اور نمبر 5 پہ پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کا گٹوں یعنی کہ پونچوں تک یہاں تک دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں اس ہڈی تک، یہ پورا یہاں تک کلائی تک بھیگ جانا چاہیے۔ مسواک کرنے کی بہت فضیلت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ منہ میں اپنے انگلی ڈال کر اچھی طرح سے کلا کرنا چاہیے 3 بار، وہ بھی کہ پورا حلق تک آپ کا بالکل سوکھا نہ رہ جائے، حلق تک آپ کے پانی چلا جائے۔ 3 بار کلی کرنا۔ کلی کے لیے منہ میں اس طرح پانی بھرنا چاہیے کہ وہ منہ کے ہر حصے میں پہنچ جائے، مگر روزے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں حلق میں نہ پہنچ جائے۔ دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ داڑھی کا خیال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرنا۔ متواتر یعنی لگاتار وضو کرنا کہ ایک وضو دھونے کے بعد دوسرے وضو کو دھونے میں تاخیر نہ ہو، یعنی ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا وضو کر لیں۔ ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ وضو کے مستحبات اب ان کے بارے میں بھی ہے تو وہ بھی اب پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا، جیسے کہ وضو کا پانی وغیرہ ہے تو وہ خود لیجیے، آپ دوسروں سے نہ کہیے کہ میرا وضو کا پانی رکھ دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی ناک میں دائیں ہاتھ سے چھڑا کر بائیں ہاتھ سے صاف کرنا اور گردن کا مسح کرنا۔ وضو کے مکروہات دیکھیے کون کون سے ہیں۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، سنت کے مطابق بیان کی گئی ترتیب کے خلاف وضو کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، ضرورت سے اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ اعضاء پوری طرح دھل ہی نہ پائے، یعنی کہ پانی کو اتنا ہی استعمال کیجیے کہ وہ پوری طرح سے آپ کا وضو مطلب مکمل ہو جائے، کوئی جگہ بھیگی نہ رہے، اور اتنا زیادہ بھی پانی نہ گرائیے کہ وہ صحیح نہ ہو۔ پانی کا زیادہ خرچ کرنا بھی اللہ کو تھوڑی نہ پسند ہے، تو کام وہی کیجیے جو اللہ کو پسند ہو۔ وضو کرتے ہوئے بلا وجہ دنیا کی باتیں کرنا، باتیں تو نہیں کرنی چاہیے وضو کرتے میں، خاموش رہیے، اللہ میں دھیان لگائیے، اللہ کا ذکر کیجیے اس وقت ہو سکے تو۔
مگر دنیا کی باتیں نہ کیجیے، نہ ہی اپنے ذہن میں رکھیے۔ منہ یا دوسرے اعضاء پر اس زور سے چھپکے مارنا کہ اپنے یا دوسروں کے اوپر چھینٹے پڑے، یعنی کہ اتنی زور سے اپنے منہ پہ پانی نہ ماریے کہ کسی اور پر بھی اس کے چھینٹے پڑے۔ بلا ضرورت اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھونا، کسی بھی چیز کو اور جو بھی ہے وہ 3 بار ہی دھونا ہے، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے پیر ہو، یا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ کو پوری طرح سے دھلنا، تو یہ سب جو ہے تو 3 بار ہے، تو کوشش کیجیے کہ 3 بار سے زیادہ نہ ہو، 3 بار میں ہی وہ حصہ آپ کا پوری طرح سے بھیگ جائے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی چھڑکنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں یہاں تک تو ہو گیا آج کے ویڈیو میں، اور اگلے ویڈیو میں ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اتنا پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے، آپ سب اسے اچھے سے پڑھ لیجیے اپنی اپنی بک میں، اور یہ چیپٹر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔